خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے نام کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع ناصری کے نام کے لیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، سچے خدا یسوع مسیح ناصری کی، جو کہ تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ آمین۔ ابھی ریسنٹلی جب ہم امریکہ میں تھے تو ہمیں نیوز ملی کہ ہمارے پیارے بھائی چودھری اسلم بھٹی کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے دیا ہے، خداوند نے لیا ہے، خداوند کا نام مبارک ہو۔ کیونکہ ایوب نبی کی جب فیملی کو اسی طرح خداوند نے وہاں سے ہٹا دیا تو ایوب نبی نے یہی مثال ہمارے لیے قائم کی۔ سو ہم جب بھی ہمارا کوئی اس طرح اس دنیا کو، اس فانی جہان کو چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں خداوند کے نام کا شکر کرنا ہے دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دکھ تکلیف، اس کا غم جو ہے وہ ختم ہو گیا اور خدا کے پاس گیا۔ دوسرا اس لیے کہ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جہان جو ہے، یہ سیارہ زمین جو ہے، یہ پلانٹ ارتھ جو ہے، یہ ہمارا کہہ لیں کہ آخر نہیں ہے۔ دس از ناٹ آر ڈیسٹنی، ہے نا، یہ ہماری وہ منزل نہیں ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ جب یعقوب نبی مصر میں پہنچے اور یوسف تب وہاں پر بادشاہ تھے، ان کے بیٹے جو یوسف نبی تھے، یوسف خداوند کا بندہ، تو فرعون نے جب دیکھا یعقوب کو تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ یعقوب نبی کی عمر بہت زیادہ تھی اس وقت، تقریباً 150 سے اوپر ہی تھی۔ تو فرعون بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو آپ کبھی غور سے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر خداوند کے بندہ یعقوب نے کہا کہ میری مسافرت کے دن جو ہیں وہ اتنے ہیں، کہ اس نے اپنا یعنی کہ جو عمر بتائی تو اس نے کہا کہ جو میرا جرنی ہے وہ اتنے سالوں کا۔ دیٹ مینس کہ ہم دنیا میں ایسے ہی ہیں جیسے ہم کسی جرنی پر ہیں، کسی مسافرت میں۔ ابھی جیسے بھائی سجاد آتے ہیں وہاں لندن سے آتے ہیں آل دا وے، تو ایک ٹرین لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک ٹرین پہ بیٹھتے ہیں ایلیفنٹ کاسل سے اور ادھر اترتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کلیسیا میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی کی جرنی بھی ایسی ہے، یہ جو ہم ابھی گزر رہے ہیں ہم اس ٹرین کا حصہ ہیں، ہم اس بس یا ٹرین اس جرنی میں سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم چونکہ سیریز تو چل رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے تھوڑا ٹچ کیا جائے، لیکن آج ہم تھوڑا یہ سیکھیں گے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آخر میں کیا ہوگا، اور ہمارے جو عزیز جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کہاں پر چلے جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا۔ ہمارے پیارے بھائی، مجھے کل ہی پتہ چلا کہ اسلم بھائی کا جو کہہ لیں کہ یہ ان کا قلبی نام تھا اسلم بھٹی، ان کا اصل نام سٹیون جوزف تھا، اور سٹیون جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے شہادت، سب سے پہلے شہید جو ہے اسٹیفنس جو ہے جس کو اسٹیفن کہتے ہیں، وہ شہید خداوند کی، سو کیسا خوبصورت نام ان کا تھا۔ اور یوسف بادشاہ بھی جو ہے، یوسف خداوند کا بندہ، بائبل میں دو یوسف جو ہیں بڑے ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوئے۔ پرانے عہد نامہ میں یعقوب کا بیٹا یوسف، جس نے کہہ لیں کہ یسوع مسیح کی تصویر بنا ہر طرح سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے ساتھ جو کھڑے ہوئے مقدس یوسف، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کلچر کے مطابق مقدسہ مریم جو تھی وہ سنسار کی جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن جو ہے وہ وہاں پر مقدس یوسف نے اپنا نام دیا اور خدا کی جگہ پر وہ کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے لیے کہہ لیں کہ اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی خدا یسوع مسیح ناصری کے لیے۔ تو ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو بھی نام دیتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے نام ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ برکت ملتی ہے کہ ان کیریکٹرز کی جو بلیسنگز ہیں، ان کیریکٹرز کا جو مسا ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہم پھر انہی بائبل کے جو کیریکٹرز ان کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں بھائی سٹیون جوزف کے لیے، جن کو ہم اسلم بھٹی صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ خداوند ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا خداوند کے نام کو جلال ملے، اور ابھی وہ خداوند کے پاس ہے۔ موت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی بتائے مجھے؟ آمین۔ بائبل میں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں۔
پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب، بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 17 بلکہ 16 سے، بلکہ 15 سے ہی پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے، 15ویں ورس سے میں پڑھ رہا ہوں، بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 15، آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی کیا کرے؟ باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب کیا ہوا ہے؟ خدا نے آدم کو کیا کہا تھا کہ باغ کی کیا کرنا ہے؟ باغبانی اور نگہبانی کرنی ہے۔ باغبانی اس لیے کہ وہ گرو کرے، ٹھیک ہے، جو چھوٹے پودے ان کو بڑھائے، نئے پودے لگائے اور اس کو جو ہے نا وہ کلٹیویٹ کرے، لیکن نگہبانی کا حکم بھی دیا جس میں آدم کہہ لیں کہ سستی دکھا گیا، کیونکہ اگر وہ نگہبانی کر رہا ہوتا تو ابلیس کبھی بھی سانپ کی شکل میں جو ہے باغ کے اندر نہ آ سکتا۔ سو خدا نے پہلے ہی اس کو ڈینجرز بتا دیے تھے کہ تو نے اس کی باغبانی بھی کرنی ہے، یعنی اس کو بڑھانا ہے، اور نگہبانی بھی کرنی ہے، اس کے گرد جو ہے وہ ایک حفاظتی حصار قائم کرنا ہے، تو نے اس کی باؤنڈری قائم کرنی ہے، تو نے اس کو جو ہے وہ اپنی نگاہیں کھلی رکھنی ہے، تم نے کوئی بھی ایسی چیز اندر نہیں آنے دینی۔ اور یہی ہوا کہ آدم سے دو غلطیاں ہوئیں کہ اس نے نہ تو باغ کی نگہبانی کی اور نہ ہی اس نے ہوا کی نگہبانی کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہوا جو تھی وہ سانپ کے بہکاوے میں آ گئی۔ اس وقت جو حکم یہ تھا کہ آدم کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تو نے یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈور پر ابلیس نے ناک کیا تو آدم نے دروازہ نہیں اٹھ کے کھولا، جیسا کہ ہم بہت سارے آدم آج کل بھی کرتے ہیں کہ بوا کھڑکے دیکھیں نا، جا کے ویلو ڈارلنگ پلیز دروازہ کھولیں، جا کے دیکھیں کون ہے۔ یہ خدا نے یہ حکم ہمیں دیا ہے مردوں کو کہ وہ نگہبانی کریں اپنے ڈور کی، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر کا جو مرد ہے وہ گھر کا سربراہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کنورسیشن آدم کی بجائے ہوا اور سانپ میں ہو رہی ہے، وہ اگر آدم اور سانپ میں ہوتی تو کبھی یہ دھوکہ نہ کھاتا، کیونکہ آدم کو خدا نے اس طرح کریٹ کیا تھا، یہ حکم آدم کو دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ خدا نے حکم دیا تھا آدم کو تو اس وقت آدم اکیلا تھا، ہوا جو ہے اس میں سے جو ہے وہ ابھی نہیں نکالی تھی۔ سو وہ جو ڈائریکٹ حکم دیا گیا تھا، کیونکہ آگے جا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو سانپ نے کیا کیا کہ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا، جیسا کہ سانپ نے یسوع مسیح کے ساتھ بھی کیا تھا۔ یسوع مسیح کے پاس جب ابلیس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اگر چھلانگ لگا دے تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، حالانکہ خدا کے کلام میں ایسا نہیں لکھا کہ تو اگر چھلانگ لگا دے تو فرشتے اٹھا لیں گے، بلکہ ویسے ہی لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہیں لگنے گا کیونکہ اس کے فرشتے جو ہے تجھے اٹھا لیں گے۔ لیکن سانپ نے کیا کہ اس کلام کو ٹویسٹ کر دیا، اور یہی چیز وہاں پر ہوتی ہے کہ آدم وہاں پر سائیڈ پہ ہے اور سانپ جو ہے وہ آ کر کہتا ہے ہوا کو کہ کیا واقعی خدا نے تمہیں، تیسرے باب میں ہم پڑھیں پہلی آیت میں اس نے لکھا ہے کہ عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا، حالانکہ خدا نے آدم کو کیا حکم دیا تھا کہ تو سارے درختوں کا پھل کھا سکتا ہے سوائے ایک کے، لیکن سانپ کہہ رہا ہے کہ تجھے کسی درخت کا پھل کھانے کا حکم نہیں دیا، سب ہوا کو کہہ رہے ہیں۔ سو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے، یا کہہ لیں کہ وہاں پر اپنی ذمہ داری کو نہ نبھانے کے باعث وہاں پر پھل کھایا گیا۔ اب وہ ساری سٹوری ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے کھایا گیا، کیا ہوا وہاں پہ، لیکن خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز اس میں سے تو نے کھایا تو مرا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے اور حوا نے پھل کھایا تو وہ مر گئے اسی دن؟ نہیں مرے تھے۔ تو یہ کیسی موت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ بائبل میں خدا نے کہا تھا کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا، اور وہاں پر خون بہا کر ایک برہ کے کرتے ان کو پہنائے گئے تاکہ وہ وقتی طور پر زندہ رہیں۔ یہ جو موت کی بات ہو رہی ہے یہ خدا کے جلال سے دوری ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط، تیسرا باب اور اس کی 23ویں آیت۔ رومیو کا تیسرا باب 23ویں آیت لکھا ہے کہ
اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا کے جلال سے کیسے محروم ہیں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ نبی خدا کے جلال میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ کا چہرہ جو تھا وہ چمکنا شروع ہو گیا تھا، خدا کا جلال اس کو مل گیا تھا۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا ہم 26واں باب، متی کی انجیل 19واں باب، اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے 28ویں۔ لکھا ہے کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں اور بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وہ وارث ہوگا، اور اول آخر ہو جائیں گے اور آخر جو ہے وہ اول ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 41ویں ہے۔ میتھیو چیپٹر 13 ورس 41 لکھا ہے کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کر لیں اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باغ اپنے باپ کی بادشاہی میں کیا ہوں گے؟ آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ کیا ہوتا ہے کہ خدا کا جلال جب ہمیں گھیرتا ہے تو ہم آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، ہم نور سے گھر جاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی آدم اور حوا جو تھے وہ شرماتے نہیں تھے، ننگے بھی تھے، لیکن کیونکہ خدا کا جلال ان کو گھیرے ہوئے تھا، خدا کا نور ان کے چاروں طرف تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی جسمانی کپڑوں کی جیسے ہم نے پہنے ہوئے، کیونکہ خدا کے جلال نے ان کو ایسے گھیرے ہوا تھا۔ اور کیا ہوا کہ جب لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا ان کو احساس ہوا کہ اب وہ ننگے ہیں، اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب وہ جو ہیں وہ جلال سے محروم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے آپ کو وہاں پر پتوں کے اندر چھپایا، اور یہی چیز جو ہے یہ پہلی موت ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت دنیا میں آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر اس کا اثر نظر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم جو لوگ ہو خاک سے نکالے گئے اور خاک میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایماندار جب مرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بائبل میں سے بتانا چاہوں گا کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے لیے، ایمانداروں کے لیے، اور پھر بے ایمانوں کے لیے کیا ہوگا، جنہوں نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب، لوک چیپٹر 16 ورس 19 لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی مرا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا واقع ہے۔ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔
ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا کہ پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اگر تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج دے، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے سے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ اور ابراہیم نے اسے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں کہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا کہ نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ اب اس سٹوری جو ہے یہ ہم نے میرے خیال پہلے بھی پڑھی ہوگی بہت دفعہ، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہیں۔ ایک سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ ایک جگہ پر سارے مردے گئے، سب کی روحیں گئی، اس کا نام کیا ہے جگہ کا؟ عالم ارواح۔ عالم کا مطلب ہے دنیا اور ارواح کا مطلب ہے روحیں، ٹھیک ہے؟ عالم ارواح کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر دنیا کی روحیں رہتی ہیں، وہ دنیا جہاں پر روحیں رہتی ہیں۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ جو روحوں کا جو گڑھ ہے یہ زمین کے نیچے ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کلام میں لکھا ہے فلپیوں کے خط میں بھی کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو، یعنی کہ وہ لوگ جو آسمان پر رہتے ہیں، خداوند خدا کے فرشتے اور اینجلز اور وہ 4 جاندار اور جو وہاں پر ہم نے بزرگ وغیرہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، چاہے وہ زمینیوں کا ہو، جو لوگ زمین پر رہتے ہیں، ہم سارے لوگ زندہ ہیں جو، اور جو جانور جاندار، ہر دنیا کا ہر چیز، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر شے جو سا ہے لندی گاوے حمدی ہوا دی، جیسے زبور 150 میں ہم پڑھتے ہیں، اور چاہے وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ زمین کے نیچے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں جو ہے وہ موت کی وجہ سے اب زمین کے نیچے اس پاتال میں ہیں۔ عالم ارواح کے 2-3 حصے تھے۔ ایک حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاتال یا شیول جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ٹرانسلیشن ترجمہ قبر بھی کیا گیا، حالانکہ قبر تو وہ جگہ ہے جہاں پر مردے کو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی جو کہ اس وقت کہہ لیں کہ بے معنی ہو چکی ہے، جس کی روح نکل گئی ہے، قبر وہ ہے، لیکن پاتال وہ ہے جہاں پر اس کی روح چلی گئی، ٹھیک ہے؟ ایک حصہ پاتال تھا، دوسرا حصہ فردوس تھا، جس کو ابراہیم کی گود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ غریب مر گیا تو لکھے کہ فرشتوں نے لے جا کر اس کو کہاں پر پہنچا دیا؟ ابراہیم کی گود میں، جو کہ اچھا جگہ تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر وہ تسلی پاتا تھا، اور بائبل یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کو تکلیف نہیں تھی، وہاں پر وہ دکھ میں نہیں تھا۔ اور یہ وہی فردوس ہے جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو کیا کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ جب یسوع مسیح کی موت ہوتی ہے تو وہ عالم ارواح میں اترا، جیسا کہ ہم رسولوں کے گیتا میں پڑھتے ہیں کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اترا، روحوں کی اس زمین پر، روحوں کی اس جگہ میں اتر گیا، اس دنیا میں چلا گیا۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک حصہ جس کو فردوس کہا جاتا ہے یا ابراہیم کی گود کہا جاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے اس کو پاتال کہا جاتا ہے یا جہنم کہا جاتا ہے یا اس کو شیول کہا جاتا ہے۔ شیول جو ہے وہ ہم یونانی میں کہتے ہیں، اور گیہانا جو ہے ہم اس کو عبرانی میں کہتے ہیں۔ سو جہنم جو ہے یا جہاں پر آگ ہے، 2 حصے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ اس گڑھے کا کیا نام ہے؟ بائبل ہم نے پڑھا ہوا ہے نہیں، پھر میں نے لکھا ہے کہ وہ اس کے ہم نے 9ویں چیپٹر میں پڑھا تھا مکاشفہ میں کہ ایک گڑھے میں فرشتہ تھا جس کا نام اپولیون اور ابدون تھا، اس گڑھے کی چابی دی گئی، اس گڑھے کو کھولا گیا، جس کی کوئی طے نہیں تھی، اس کا نام کیا تھا؟ اتھا گڑھا، اتھا گڑھا، ٹھیک ہے؟ اتھا کا مطلب ہے باٹم لیس پٹ، ٹھیک ہے؟ جس کی کوئی طے نہ ہو، جس کے اندر کوئی طے نہیں ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، کیونکہ طے ہو تو لوگ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں نا۔ اور یہی یسوع مسیح نے کہا اس سٹوری میں، اس نے کہا کہ میں آگ میں تڑپتا ہوں، اگر پانی کا وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کر دے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے تسلی ملے گی۔ ابراہیم نے کہا، کیونکہ اس جگہ پر ابراہیم کو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم ایمانداروں کو کیا تھا؟ باپ تھا۔ تو جتنے لوگ بھی وہاں پر گئے ان کا باپ اگر ابراہیم ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ ایماندار لوگ ہیں۔ اور کہا کہ تو نے اپنی زندگی میں اچھی باتیں حاصل کر لی، یاد کر۔ اسی طرح لازر نے بری چیزیں، لیکن اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے، نہ کوئی ادھر سے جا سکتے ہیں نہ کوئی
ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میرے 5 بھائی بھی ہیں. اب آپ اس سٹوری پر اگر غور کریں تو ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم اس کو کیا یاد کروا رہا ہے؟ اس کی پچھلی زندگی. دیٹ مینس کہ جو بھی شخص مرتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم مر گئے تو یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ادھر سٹاپ ہو گیا. اس کو یاد تھا، اس کو یہ بھی یاد تھا کہ میرے کتنے بھائی ہیں. کتنے بھائی اس کو یاد تھے؟ 5 بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ پیاس لگ رہی تھی کہ نہیں لگ رہی تھی؟ ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری باڈی سے روح چلی گئی تو ہمیں پھر کوئی فیلنگ نہیں رہے گی. وہ جو باڈی ہے یہ فانی بدن ہے. اصل چیز جو ہے ہماری روح ہے. کیونکہ بائبل میں ابراہیم کے بارے میں آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا دم اس کے نتنوں میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. باڈی جو ہے انسان کی وہ 3 چیزوں سے مل کر بنی ہے. کون کون سی؟ خون، بدن اور یعنی جان، بدن اور روح. جان جو ہے وہ خون میں ہے، بدن جو ہے یہ ہے، اور روح جو ہے ہمارا جو ایک انسین جو کانشیس ہے، جو کانشیس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک انسین ایسا ہماری پرسنالٹی ہے وہ جو کہ ہماری ہر چیز کو جو ہے جس نے کنیکٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم لیویٹیکس چیپٹر 17 میں جائیں، بک آف احبار اس کا 17 باب اور اس کی 11ویں. کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ دیا ہے. مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. اب جان جو ہے خون میں کیسے ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خون کا سب سے بڑا جو فنکشن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو کیا ہے؟ اگر ہم نے بایولوجی کی بک پڑھی ہے، خون کیا کرتا ہے؟ سرکولیٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں. تو جب وہ سرکولیٹ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ساری آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں وہ اس کو لے کر جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر واپس آتا ہے اور ہم اس کو باہر جو ہے وہ ایکسیل کر دیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں. اور یہی چیز تھی کیونکہ لکھا ہے کہ خون جو ہے وہ جان کو کنٹین کرتا ہے. خدا نے آدم کے نتنوں میں کیا کیا؟ دم پھونکا. خدا کا دم جو تھا وہ جان تھی، اس کے وہ بلڈ میں چلا گیا اور بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اور جہاں جہاں وہ آکسیجن جاتی ہے، جب ہم آکسیجن لیتے ہیں وہ جان جو ہے ہماری زندگی میں سپریڈ ہوتی ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ باہر نکالتا رہتا ہے. سو خون کے اندر جان ہے. اگر خون کسی کا نکال دیا جائے تو اس کی جان نکل جائے گی اور اس کی روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو جائے گی. سو کون سی چیز ہمیں ہولڈ کیے ہوئے ہے ہماری روح اور باڈی کو؟ خون جو ہے. اور اسی لیے خدا نے منع کیا تھا کہ خون نہ کھانا. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ یہی خون ہی ہے سب سے بڑا ریزن جس کی وجہ سے گناہ جو تھا وہ ٹریول کیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آدم نے گناہ کیا اور اس آدم کی مان لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے خاکی ہیں، اس کی وجہ سے موت ہمارے اوپر آئی. میرے ساتھ دیکھیں 1 Corinthians چیپٹر 15. اس کی ہم 45 ورس پڑھیں گے. سوری چیپٹر 15 ورس 20 سے میں پڑھوں گا، 45 میں بعد میں جائیں گے. لکھا ہے کیونکہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. تو کیا ہوا ہے کہ آدم کی وجہ سے موت آئی. موت کیسے آئی؟ کیونکہ خون جو ہے وہ نسل پیدا کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بلڈ لائن ہیں، ہمارے رگوں میں ہمارے باپ کا خون ہے، باپ دادا کا خون ہے، اور یہ جو ہے وہ مردوں کی طرف سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اور جو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو چاہے وہ دنیا کا عورت ہو یا مرد ہو، ہمیشہ اس کے باپ کا نام جو ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے.
ماں کا نام سر نیم کے طور پر نہیں آتا، باپ کا نام سر نیم کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس نسل میں سے آ رہا ہے. اور جب عورت کی جب شادی شدہ نہیں ہوتی اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کے ہسبینڈ کا نام اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کا نام وہی سر نیم ہی چل رہا ہوتا ہے جو باپ دادا سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز اس کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا ہوا ہے کہ وہاں پر اس کو فیلنگ ہے، اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ آگ جو ہے وہ ستاتی ہے اور میں آگ میں تڑپ رہا ہوں. اور اس کو جو ہے وہاں پر سارا کچھ فیل ہو رہا ہے، اس کو ساری چیزیں یاد ہیں. اس کو یہ بھی یاد ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا. اس کو ابراہیم نے کہا کہ تو یاد کر اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا ہے اور لازر جو ہے وہ بری چیزیں. اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے بھائی ہیں. اس کو یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ عذاب کی جگہ ہے اور اس کو میرے باپ کے گھر میں بھیج کسی مردوں میں سے. اور یسوع نے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں. اب یہاں پر جو لفظ موسیٰ اور انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ موسیٰ تو یسوع سے پہلے مار چکا ہے اور نبی بھی یسوع سے پہلے مار چکے ہیں، یہ کن کی بات کر رہے ہیں خدا یسوع سے؟ موسیٰ اور انبیاء کے کہاں پر ہیں؟ موسیٰ اور انبیاء یہ ہیں. آمین. میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل میں اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ یہ وہ میری باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یعنی خداوند ابراہیم وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں، یعنی خدا کا کلام ہے، خدا کی توریت ہے، نبیوں کے صحیفے ہیں، انجیل کی منادی ہیں، خداوند کے کلام کی کتابیں ہیں، ان کے پاس یہ ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں، مردوں میں سے اگر کوئی جائے تو وہ توبہ کر لیں گے. لیکن خدا نے وہاں پر ابراہیم کے وسیلہ سے وہاں پر یہ کہلوایا کہ اگر وہ اس کلام کی نہیں مانتے، موسیٰ اور نبیوں کی نہیں مانتے، تو کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے. مردوں میں سے کون جی اٹھا ہے؟ مردوں میں سے یسوع مسیح جی اٹھا ہے. یعنی کہ اگر کوئی نبیوں اور موسیٰ اور توریت اور صحائف کی نہیں مانتا، ان پیشن گوئیوں کو نہیں مانتا، تو یسوع مسیح کی بھی نہیں مانیں گے. وہ یسوع مسیح بھی ان کے پاس بھیج دیا جائے تو وہ نہیں مانیں گے. لیکن ایک چیز ہمیں یہاں پر دیکھنی ہے، موت جو آج ہمارا ٹاپک ہے، موت کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو سب کچھ یاد ہے. جیسے ہمارے پیارے بھائی اسلم ہمیں چھوڑ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلم بھائی کو اب یہ کچھ یاد نہیں ہے. ان کو ہماری فیلوشپ بھی یاد ہے، ان کو ایک ایک چیز یاد ہوگی کہ ہم نے یہاں پر کلام میں کیا کیا پڑھا ہے. ان کو اپنے گھرانے کے سارے لوگ یاد ہوں گے. لیکن ہم یہ مان رکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے پاس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز کی گواہی دی کہ انہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا. سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ ابراہیم نے ہمیں پھر یہ بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لازر کی مانند ہم اچھی جگہ پر پہنچیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں موسیٰ اور نبیوں یعنی اس کی شریعت پر، اس کے نبیوں پر، اس کے صحیفوں پر، اس کے کلام پر اور یسوع مسیح پر جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے گواہی دی ہے مردوں میں سے جی اٹھ کر، اس کی باتوں پر ہم ایمان رکھیں تو ہم لازر کی مانند اچھی جگہ پر پہنچ جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، یہ جو سیٹ اپ تھا، یعنی کہ عالم ارواح کا جو سیٹ اپ تھا، بہشت یا فردوس، ابراہیم کی گود، درمیان میں گڑھا اور پھر ادھر جہنم یا شیول جو تھا، یہ یسوع مسیح سے پہلے تھا. اب ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیں وائز کی کتاب، کیونکہ یہ سب چیزیں زمین کے نیچے تھیں اور وہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھ سکتے تھے. یعنی کہ لازر اس کو دیکھ سکتا تھا اور وہ لازر کو دیکھ سکتا تھا. یعنی نیک جو تھے وہ بدوں کو دیکھ سکتے تھے، بد جو تھے وہ نیکوں کو دیکھ سکتے تھے. درمیان میں گڑھا ضرور تھا لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیں وائز کی کتاب، بک آف ایکلیزیاسٹس. اس میں ایک پروفیسی ہے اور اس کی تیسرے باب کی 19ویں آیت 18ویں آیت. سوری 19ویں آیت میں. کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے. ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے. جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے. ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے. سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک میں جا ملتے ہیں. کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے. اب یہ جو 21ویں آیت ہے، یہ بیسیکلی یہ پروفیسی ہے کہ انسان کی روح کیا کرتی ہے؟ اوپر جاتی ہے اور حیوان کی روح
زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حیوان جو ہیں، جانور جو ہیں، ان میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے روح۔ انسان میں کیا ہے؟ روح، بدن اور جان ہے، لیکن جو جانور ہیں ان میں صرف بدن اور جان ہے، ان میں روح نہیں ہے، ان میں کانشیس نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اب یہاں پر حیوان کس کو بولا گیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے دل میں یہ کہا کہ بنی آدم کے لیے یہ ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لے کہ ہم خود حیوان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک عمل اور ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ یہاں پر انسان کس کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ جو ایماندار ہے اس کو انسان کہا جا رہا ہے، اور جو حیوان، جو گناہ گار ہے اس کو حیوان کہا جا رہا ہے اس سارے ورس میں۔ یعنی کہ لازر کو انسان کی طرح بتایا گیا ہے، اور جو امیر آدمی ہے جو گناہ میں مرا ہے اس کو حیوان کی طرح بتایا گیا۔ تو کیا ہوا کہ پروفیسی یہ کی گئی کہ انسان کی جو روح ہے وہ اوپر جائے گی یا اوپر کی طرف چڑھتی ہے؟ حیوان کی جو ہے زمین کی طرف جاتی ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، افیجنز اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تم سب جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب اوپر کے ہو، ہم سب اور سب کے درمیان اور جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ یعنی یسوع مسیح کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو یسوع مسیح عالم ارواح میں اترا اور آ کر قیدیوں میں منادی کی۔ وہاں پر 2 طرح کے قیدی تھے، لازر کی طرح کے اور امیر آدمی کی طرح کے، نیک قیدی اور بدکار قیدی، فرما بردار قیدی اور نافرمان قیدی۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو وہ ساتھ لے گیا اور آسمان پر لے گیا اور ان کو جا کر کیا کیا؟ انعام دیے۔ یعنی کہ وہ نیچے پہلے اترا، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ عالم ارواح میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 28واں باب سوری 27واں باب 27 چیپٹر اور اس کی 50ویں ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ ہے۔ اور زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی اور قبریں کیا تھی؟ کھل گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد یعنی تیسرے دن قبروں میں سے نکل کر شہر مقدس میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اس نے کیا کیا کہ قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ روحیں قید کیوں تھی؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، چاہے وہ آدم تھا، چاہے وہ موسیٰ تھا، چاہے وہ ابراہیم تھا، چاہے وہ اسحاق تھا، یعقوب تھا اس کے بیٹے تھے، کوئی بھی نبی تھا، چاہے وہ داؤد بادشاہ تھا، ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ اسلامی نظریہ ہے کہ نبی جو ہے معصوم ہوتے ہیں، ان میں گناہ نہیں ہوتا۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ دنیا میں واحد ایک شخص تھا جو گناہ کے بغیر پیدا ہوا، جو کہ باپ کے بغیر پیدا ہوا، جو کہ انسانی کوشش کے بغیر پیدا ہوا، خدا کے ارادے سے پیدا ہوا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی تو لکھا ہے کہ قبریں جو تھی وہ تھڑک گئی اور وہ قیدیوں کو اوپر لے گئے۔ اب ہم یہ بائبل میں کہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ قیدی وہاں پر تھے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ابراہیم بھی تھا جہاں پر لازر تھا زمین کے نیچے، اس کا مطلب ابراہیم کی روح بھی وہاں پر کہتی۔ موسیٰ نبی کے بارے میں بھی بائبل میں لکھا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں یہودا کا خط
حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر نہیں ملی، لیکن یہودا کے خط میں ہم پڑھتے ہیں اس کی 9ویں آیت میں، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، دیکھا ہے کہ لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ دیٹ مینس کہ جب موسیٰ نبی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پر میکائیل فرشتہ بھی کھڑا تھا اس لاش پر، کیونکہ خدا نے موسیٰ کی لاش اور قبر کو غائب کر دیا تھا تاکہ وہاں پر شرائن نہ بن جائے، وہاں پر مزار نہ بن جائے اور لوگ بت پرستی نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ آج تک موسیٰ نبی کی قبر نہیں ملی۔ 2 لوگ ہیں جن کی قبریں جو ہے وہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اور موسیٰ نبی کی قبر کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہے۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں سب کی قبریں موجود ہیں زمین پر، موسیٰ نبی کی لیکن لاش پر وہاں پر بحث ہوتی ہے۔ بحث کیا ہوئی کہ میکائیل جو تھا وہاں پر کھڑا تھا، اور وہاں پر جب ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس اختیار تھا، کنجیاں تھیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیطان نے آزمائش کی یسوع مسیح کی تو اس نے کہا کہ یہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور پھر یسوع نے کیا کیا کہ وہاں پر اس وقت اس کا انکار نہیں کیا، لیکن جب صلیب پر جان دیتے تو لکھیں کہ اختیار والوں اور حکومتوں کو ان کا برملا تماشا بنایا، اور خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں پھر اعلان کرتا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ تو وہ کیسے چھینی کہ موسیٰ نبی کی لاش کو بھی جو ہے، موسیٰ نبی کی جو روح ہے وہاں پر، اس کو بھی شیطان اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اس عالم ارواح کے 2 حصے تھے جیسا میں نے بتایا۔ اور کیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح دونوں حصوں میں گئے۔ افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان قیدیوں میں گئے جن کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ پطرس کے دوسرے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا کہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کیسے مار سکتا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی سوال آتا ہے، ہمارے جو مسلم بہن بھائی کیسے کہتے ہیں وہ جو خدا تھا وہ کیسے مارے؟ وہ باڈی جو تھی وہ مری، لیکن روح تو کبھی نہیں مری، یسوع کی پرسنالٹی تو کبھی نہیں مری، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا روح ہے اور چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ بس کلام مجسم ہوا، یسوع مسیح کا جسم جو تھا وہ جو ہے وہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ وہ خدا ہے، بلکہ یسوع مسیح کا ہول پرسنالٹی یہ ظاہر کرتی ہے۔ کلام نے جسم لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا نے اپنے آپ کو وہاں پر محدود کر لیا، تو باڈی جو تھی وہ سلیپ پر تو جسم مرا، لیکن خدا جو ہے وہ روح ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو ہے روح کے اعتبار سے وہ زندہ تھا، جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ خدا نہیں مار سکتا، واقعی نہیں مار سکتا، لیکن اس نے انسان کی طرح کا بدن لیا تاکہ ہماری موت اپنے بدن پر لے کر ہمارا کفارہ دے دے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا۔ سو کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح جب مرتے ہیں، جو 3 دن اور 3 رات جو ہے قبر میں ان کی باڈی پڑی رہی، تو اس وقت میں خداوند نے کیا کیا کہ زمین کے نیچے گئے، عالم ارواح میں گئے، اس اسپرٹ ورلڈ میں جا کر خداوند نے منادی کی، ابلیسی قوتوں کو شکست دی، ان کا برملا تماشا بنایا، ابلیس کو جو ہے وہاں پر خداوند نے کہہ لے کہ اس کو ذلیل کیا، اس کو کہا کہ اب تیرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، اس سے وہ سارا اختیار چھین لیا، ابلیس کو کہہ لے کہ بالکل سٹرپ آف کر دیا اس کی ساری قوت سے، اور اس کی جو بدروہیں تھیں ان کو وہاں پر شرمندہ کیا، اور ان قیدی روحوں میں جا کر منادی کی جو کہ نافرمان تھی، اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان لاتے اس وقت، اگر تم ایمان رکھتے تو تم آج میرے ساتھ جا سکتے تھے، اور جو ایمانداروں کی روحیں تھیں، نبیوں کی روحیں تھیں، ان کو جا کر کہا کہ اے میرے باپ کے پیارے لوگوں، چلو میرے ساتھ آؤ اور میں تم کو اس آرام میں داخل کرتا ہوں، اس جگہ میں جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اور یہی ریزن ہے کہ اس کو تمام روحوں کو خدا یسوع مسیح اپنے ساتھ اوپر لے گئے، اور یہی چیز ہم 1 کرنتھیوں میں پڑھتے ہیں، 1 کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اور اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا،
کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا. مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ لگ رہا. اور لکھے کہ جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ خدا میں سب کچھ ہو. یعنی کہ بیٹے کا جو خدا کا جو بیٹے والا رول ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے آ کر قربانی دی اور سب کچھ جو ہے وہ باپ کا اختیار، جو ہر چیز باپ کی شکل میں خداوند جو ہے وہ باپ کی شکل میں ہمیں پھر وہاں پر برکت دے گا. لیکن مردوں میں سے سب سے پہلے کون زندہ ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اس کے بعد پہلا پھل، کون سے پہلے پھل؟ جن کے بارے میں ہم متی کی انجیل میں پڑھا کہ قبریں کھل گئی اور ان تمام ایمانداروں کی روحیں جو تھی وہ بدن جو تھے وہ زندہ ہو گئے اور آسمان پر چلے گئے. خداوند قیدی روح کو آسمان پر لے گئے. اب جو ایماندار مرتے ہیں ان کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں خداوند کے گھر میں، اور جو بے ایمان مرتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ پاتال میں جاتی ہیں اور اس جہنم میں یا اس شیول میں جاتی ہیں. اور ان کے اب جو ہے اتھا گڑھا جو ہے اس کا دوسرا مقصد رہ گیا. میرے ساتھ دیکھیں اتھا گڑھے کا کیا رول ہے. ایک تو ہم نے پڑھا کہ مکاشفہ کی کتاب 9ویں باب میں کہ اتھا گڑھے میں سے فرشتہ جو ہے نکلتا ہے اور آخری زمانے کے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کرے گا. اور اس میں فرشتہ جس کا نام موت ہے، یعنی موت کا فرشتہ، کیونکہ دو گرائے گئے بڑے فرشتے ہیں، ایک ابلیس فرشتہ ہے اور ایک موت. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ موت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فرشتہ ہے جس کو آخری چیز کے طور پر اس کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں اور اس کی پہلی آیت میں، یہ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور مخالف مسیح کو شکست دے دی جائے گی، آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا. مخالف مسیح کی فوجوں کو آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا. اس کے جو فالوورز ہیں ان کو، اینٹی کرائسٹ کے فالوورز ہیں ان کو آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا. ہر چیز جو مخالف مسیح کے ساتھ جڑی ہے، جھوٹا نبی اور اس کا بت، سارا کچھ جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے اس کو لیک آف فائر میں پھینکا جائے گا. اور اس کے بعد ایک کام کیا جائے گا. لکھے کہ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی تھی. یعنی یہ چابی اس نے یسوع مسیح سے لی اور وہ آیا ہے اس اتھا گڑھے کے پاس، اور اسے ایک بڑی زنجیر اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو کہ ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے ان کو باندھ دیا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 سال کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا. 1000 سال کے لیے کیوں اس کو بند کیا گیا؟ کیونکہ 1000 سال میں کیا ہوگا؟ 1000 سال میں ہم بادشاہی کریں گے. کیونکہ اگلی آیتوں میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ تخت لگا دیے گئے، لوگ ان پر بیٹھے اور عدالت ہمارے سپرد کی گئی. تمام لوگ ان کی روحوں کو دیکھا جن کے سر خداوند کی گواہی اور کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے. ہم سب جنہوں نے نہ تو اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی. لکھے کہ وہ سب زندہ ہو کر 1000 برس تک بادشاہی مسیح کے ساتھ کرتے رہے جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے. باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. اب آگے کیا لکھا ہے؟ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کائن ہوں گے، اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. اب ہمیں 2 لفظ یہاں پر سیکھنے کو ملے ہیں، پہلی قیامت اور دوسری موت. پہلی قیامت اور دوسری موت، اس کا مطلب ہے کہ پہلی قیامت ہے تو دوسری قیامت بھی ہوگی، اور اگر دوسری موت ہے تو پہلی موت بھی ہوگی. پہلی موت کون سی ہے؟ جو آدم کے گناہ کی وجہ سے آئی، جس کو ہم پہلی موت کہتے ہیں، یعنی کہ جس دن تو نے گناہ کیا وہ مرا، بدن میں جب ہم مر جاتے ہیں. دوسری موت جو ہے اس کا ذکر آگے جا کر لکھا ہوا ہے 14ویں آیت میں اسی چیپٹر کے. لکھا ہے کہ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. آگ کی جھیل دوسری موت. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب مردے مرتے ہیں تو عالم ارواح میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیول میں جاتے ہیں، فردوس میں جاتے ہیں جو کہ اب آسمان پر ہے، یا شیول میں یا جہنم میں جو نیچے ہے عالم ارواح. لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں پر سب کو پھینکا جائے گا نافرمانوں کو، وہ ہے آگ کی جھیل. وہ دوسری موت ہے. دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. لوگ جو ہے وہ آگ کی جھیل اور جہنم کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں. جہنم کو بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. آپ کو پتہ ہے جہنم جو ہے
وہ تو ایک جگہ ہے نا جہاں پر لوگوں کو، یعنی جہنم کو بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے، آگ کی جھیل اس سے بھی بڑی ایک جگہ ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ ابھی خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اس سے پہلے مخالف مسیح آئے گا، وہ لوگوں کو 7 سال کے لیے، جیسا ہم نے پڑھا بھی ہے، اس کے بارے میں ہم بہت اسٹڈی کیے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور لکھیں کہ جو مر چکے ہیں، جس میں ہمارے ایماندار مردے ہیں جنہوں نے توبہ کی، بپتسمہ لی، وہ زندہ ہو جائیں گے اور جلالی بدل لیں گے۔ ہم جو زندہ اگر وہاں پر ہوئے اس وقت تو ہم بھی جلالی بدل لیں گے، اگر ہم مر چکے تو ہم پھر زندہ ہو کر جلالی بدل لیں گے، اور 1000 سال تک ہم خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اس کے 1000 سال کے دوران ابلیس کو کیا ہے، وہ شیطان کو اتھا گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے تو شیطان کو قید میں سے نکالا جائے گا، اور دنیا میں جتنے غیر ایماندار یا کہہ لیں کہ بے ایمان لوگ بچے ہوں گے، ان کو وہ دوبارہ گمراہ کرے گا، اور ان کو کیا جائے گا کہ آخر میں پھر وہ یروشلم پر حملہ کریں گے جہاں پر ہم لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان سب کو، ابلیس کو، اور آسمان سے آگ نازل ہوگی اور ابلیس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں پر حیوان اور اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی پہلے سے موجود ہے۔ یہ دوسری قیامت ہے۔ پہلی قیامت کون سی ہے؟ جب یسوع مسیح آئیں گے ابھی۔ دوسری قیامت کب ہوگی؟ جب 1000 سال کے بعد سارے مردے زندہ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی جب یسوع مسیح آئیں گے تو سارے مردے زندہ نہیں ہوں گے، یہ چیز یاد رکھیں۔ صرف وہ مردے زندہ ہوں گے جو مسیح میں سوئے ہیں، باقی سارے مردے مرے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے مسیح کو نہیں قبول کیا وہ مرے رہیں گے، صرف وہ جنہوں نے ایمان لایا وہ زندہ ہوں گے، جن میں ہم اسلم بھائی کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے جو عزیز یا رشتہ دار مر چکے ہیں جو ایمان میں مرے، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو ایمان میں نہیں مرے، جیسے میرے دادا جو تھے وہ مسلمان مرے تھے، وہ نہیں زندہ ہوں گے، لیکن میرا باپ جو تھا اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، وہ زندہ ہو جائیں گے ابھی جب یسوع مسیح آئیں گے۔ لیکن میرا دادا جو ہے وہ چونکہ ایمان میں نہیں مرا، وہ مردوں میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ جتنے بھی میرے مسلمان رشتہ دار ہیں وہ مردوں میں رہیں گے، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں نہیں شامل ہوں گے، لیکن جو مسیحی ہو گئے وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوگا کہ 1000 سال بادشاہی ہم کریں گے، پھر ابلیس کو چھوڑا جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ گمراہ کرے گا، ایمانداروں کو نہیں، جو بے ایمان ہیں ان کو۔ ہم تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ آخری جنگ ہوگی اور پھر ابلیس کو آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسری قیامت ہوگی، 11ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں، لکھا ہے کہ میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اس کو جو اس پر بیٹھا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ آدم سے لے کر 1000 سالہ بادشاہی کے اینڈ تک جتنے لوگ بھی مرے جو مسیح میں نہیں تھے، ان سب کے مردے جو ہے وہ زندہ ہو گئے، ان سب کو خداوند کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کے اعمال کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوا ہے یا ایمان کے مطابق۔ پہلی قیامت میں دوسری یعنی سیکنڈ کمنگ میں جو کہ پہلی قیامت ہے، ایمان کے مطابق جو ہے ان کا فیصلہ ہوا، اور ہم سفید تخت کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ دوسری موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے توبہ کرنا اور بپتسمہ لینا بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم سفید تخت کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، اور اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن باقی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سب، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، جتنے بھی، اور کرسچنوں میں سے بھی جو لوگ صرف نام کے کرسچن تھے، توبہ بپتسمہ نہیں کیا ہوا تھا، بچپن کے بپتسموں پہ پھر رہے تھے، جو کہ چرچ جاتے تھے لیکن ایماندار نہیں تھے، ٹھیک ہے، مشنوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، جو کہ کہہ لیں کہ دوسرے فرقوں میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کرسچن گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم آٹومیٹکلی کرسچن نہیں ہو جاتے۔ ہمیں مسیح کو جب تک نجات دہندہ کے طور پر قبول نہ کریں، چاہے ہم کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں، کسی بھی گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم سفید تخت کے آگے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، اور بہت کم لوگ بچیں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اعمال کے مطابق فیصلہ سخت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور تمام مردوں کو، لکھا ہے کہ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ ابھی تو جو لوگ مرے وہ تو پہلی موت کا شکار ہوئے، لیکن جو دوسری موت ہے
وہ آگ کی جھیل ہے جس میں جہنم کو بھی ڈالا گیا، جس میں موت کو بھی ڈالا گیا، جس میں عالم روا کو بھی ڈالا گیا، جس میں مخالف مسیح کو بھی ڈالا گیا، جس میں ابلیس کو بھی ڈالا گیا، نافرمانوں کو ڈالا گیا، جن کے کتاب میں نام نہیں تھے ان سب کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، جو کہ اٹرنل ڈیتھ ہے، پھر ادھر سے کوئی جو ہے نا بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ خداوند کا سارا سٹرکچر ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ آپ دیکھیں جلدی سے، کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب کی پہلی ہے۔ پس تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ رومیوں کے خط میں ہم دیکھیں 6 باب میں، بس ہم کیا کریں، پہلی آیت سے، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہمیں بھی نئی زندگی ملے، ہم نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت کے ساتھ اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ یعنی کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو یسوع کی موت کے ساتھ ہم مشابہت کر لیتے ہیں۔ جس طرح وہ قبر میں گیا، ہم بھی پانی میں گئے تو ہم بھی قبر میں دفن کر دیے گئے گناہ کے ساتھ۔ اور جب ہم واپس آتے ہیں تو جس طرح مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی سمجھے زندہ ہو گئے۔ اسی لیے جب یسوع مسیح واپس آئیں گے اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے، کیونکہ کہ ہم نے روحانی طور پر موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ جو جسمانی طور پر مر گئے وہ تو مر ہی گئے، لیکن ہم جو زندہ ہیں ہم نے بھی مزہ موت کا چکھ لیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ توبہ کی جائے، بپتسمہ لیا جائے۔ اور یہی بات تھی جب یسوع نے نیکودیمس کو کہا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ اور نیکودیمس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے جاؤں دوبارہ؟ اس نے کہا کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ مینز کہ جب تک تو بپتسمہ نہیں لے گا، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جس طرح ہم پہلے باپ یعنی آدم کی مانند ہم خاکی ہیں، ہم دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح کی مانند ہم روحانی ہو جائیں گے۔ جب یسوع مسیح آئیں گے تو یہ فانی بدن، خاکی بدن جاتا رہے گا اور ہمیں جلالی بدن ملے گا۔ اور کہتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ ہم کھڑے کھڑے وہاں پر بدل جائیں گے جب آسمان پر نرسنگا پھونکا جائے گا، جب خداوند مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ آئے گا تو لکھا ہے کہ جو وہاں پر کھڑے تھے وہ بدل گئے اور جو مردے تھے زندہ ہو گئے۔ اور خداوند نے کہا کہ میری بھیڑیں جو ہے میری آواز کو پہچانتی ہیں، کیونکہ جب خداوند پکارے گا نرسنگے کے ساتھ اور مقرب فرشتے کی للکار کے ساتھ اور خدا کا جلال آسمان پر ظاہر ہوگا تو ہم جو مردہ ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور توبہ نہیں کی اور بپتسمہ نہیں لیا اور ہم بچپن کے بپتسمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں، اس سے زیادہ میں کلیئر نہیں بتا سکتا کہ اگر آج تک ہم نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، صرف ہمارے پاسپورٹ پر مسیحی لکھا ہوا ہے، یا ہم چرچ میں جاتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے باپ یا ماں مسیحی تھے، تو ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں توبہ کر کے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی سن رہے ہیں سب کو یہ میں بتا دوں کلیئرلی کہ توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا تو ہم سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہم خود یہ چوز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ خداوند کی بادشاہی میں چلے جائیں، جیسا کہ ہمارے بھائی سٹیون جوزف نے کیا کہ انہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لیا، آج اگر وہ خداوند میں سو گیا ہے تو اس امید کے ساتھ سویا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم بھی اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ اگر ہم مر بھی گئے تو ہم سوئیں گے اور جب مسیح آئے گا تو ہم زندہ کیے جائیں گے۔ ہم اس امید کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح آج آ جاتے ہیں تو ہم بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ یہی ہماری زندہ امید ہے اور یہی خداوند کا کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اے موت تیرا ڈنک جو ہے وہ کہاں رہا؟ کیونکہ موت پر یسوع نے فتح پائی ہے اور ہمیشہ کی زندگی دی۔ خداوند آپ کو God bless you.